بہرحال آپ نے بچے کو کہا کہ میوزک سننا حرام. اب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے رکھو، خدا نہ خواستہ کوئی پکار رہا ہو اچھے کام کے وہ بھی نہ سنو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو بس میوزک نہ سنا کرو، بات ختم. اگر 48 میل شرعی یعنی 78 کیلو کا سفر ہو تو پھر نماز قصر ہے. کلومیٹر. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. 2 طواف کے 2 چکر نیچے لگائے، رش ہو گیا، پھر 5 اوپر لگائے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں درود شریف پڑھتے رہے، وہاں بھی کثرت سے درود پڑھیں. حدود مطاف میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. میں نے نفلی طواف کیے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں کی، نہیں کی تھی تو لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا، نیت کرو گے تو ملے گا. اگر انبیاء کے نام پر بھی عمرہ طواف کریں ان کو بھی ثواب ملے گا. عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی. جو حرم کے باہر سبیل تقسیم کرتے ہیں اس کا مسئلہ ہی، امیر ہو تو نہ لو، غریب ہو تو لے لیا کرو. جانوروں کا ڈاکٹر بننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اصل ان کا علاج بھی تو ضروری ہے. جانور جو ہے وہ ذی روح نہیں ہے، روح والی چیز ہے. ان کو کھاتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو تو علاج نہیں کرواؤ گے. حرم شریف میں مکھی مارنا کتنا ہے، جتنا تو ہو سکے مکھی مارا کرو، کوئی نہ رہے مکھی. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ. بہرحال ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا، لیکن چونکہ قیامت قریب ہے اس لیے حضور نے فرمایا. اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں ہوگا انشاءاللہ. قیامت میں جو دیدار ہوگا سب پردے ہٹا دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کی رؤیت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح تم اپنے اللہ کی زیارت کرو گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا. ہمارے چاچے کی 13 سال کے بعد اللہ بچے کی خوشی دے رہے ہیں. اللہ صحت و سلامتی سے ولادت ہو اور صحت و سلامتی والی اولاد نصیب کریں. حافظ قرآن ہوں، بھول جاتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا، اپنی طرف سے کوئی لگے رہو، پھر تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں. میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھا انسان بنوں، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے. مجھے لوگوں کے برے رویے تنگ کرتا ہے، ان کو نصیحت کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، دعوت دیا کرو کہ برائی چھوڑو، اچھائی اختیار کرو. دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی ورزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں. نہ آئے چپ کر کے بیٹھے رہیں. فرض نماز میں آپ دعا نہ مانگیں، البتہ نفل نماز ہے یا سنتیں ہیں تو سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. طائف سے بغیر احرام کے عید عمرہ بھی کرے ورنہ دم دینا پڑے گا. طائف میقات ہے. ایک آدمی نے حالت احرام میں کعبے کو چوم لیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن نہیں چومنا چاہیے. دوسرے آدمی نے عمرے کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور کپڑے بدل لیے، اس پر دم ہے، لیکن بال بھی تو کٹوائے نا. جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرے گا اتنی دم پڑتے جائیں گے. میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، جو سامان دیا تھا انہوں نے واپس کر دیا ہے. جو انہوں نے زیور میری بیٹی کو دیا تھا وہ انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا ہے. بھئی سامان دے دیا تو زیور تو تمہاری بیٹی کے پاس ہوگا، ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ کیا دیں گے. میرے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی، اس کی ایک بیٹی ہے. اب بیٹی ہم رکھیں، اگر چھوٹی ہے تو ماں کے پاس رہنے دیں، جب بڑی ہو تو آپ لے آئیں. میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ لکھ کے طلاق لکھی ہے. اب وہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے، ارادہ نہیں سے لکھا کیوں ہے، طلاق ہو گئی. میسر شادی اسی طرح جیسے باقی ہوتی ہے. اکثر لوگ کبوتر چوک پر روڈ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں.
مسجد کی جماعت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اگلی چھوٹی بہرحال چھوٹی جماعتوں کو چھوڑیں، جب تک اگلی صف میں نظر نہ آئے حرم کی نماز نہیں ہوگی، ان کی اپنی نماز ہوگی۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آ کے جماعت میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ ہاں اگر ہمیں یقین ہے کہ جماعت کی ایک رکعت ہمیں مل جائے گی تو مسجد سے باہر کھڑے ہو کے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی دعا مانگیں کسی کے صدقے یا واسطے سے نہیں، سیدھا اللہ سے مانگیں۔ پتہ نہیں مرسلین نام رکھنا تو جائز ہے، عبد النبی جائز نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نیچے لکھا تو ہے آپ نے مکی صاحب، تو نام کا پتہ تو ہے آپ، پھر میں کیا بتاؤں؟ کہتے جی پہلے آپ کی زبان کون سی ہے اور آپ بلوچ کون سے ہیں، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ نے مجھ سے کیا؟ اگر رشتہ داری کا ارادہ ہو تو پھر میں تفصیل بتا دوں گا، ورنہ کوئی بھی ہو، یا بلوچ ہو، افغان ہو، کوئی ہو، اللہ کے دین کا کام کرے بس۔ شیعوں کا نماز جنازہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ان میں کوئی سبی ہو، کافر ہو، تو کافر کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہم آپ کو یقین تو کوئی نہیں نا۔ عمرہ کر کے اس کا اجر سب کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، ایک کے لیے ایک۔ مدینے سے واپسی مکہ عمرے کے لیے باب السلام جس دروازے سے آ جائیں، کوئی پابندی نہیں۔ طواف کا ثواب بھی ایک کے لیے ایک۔ دوران طواف اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ایک طواف میں ایک کی نیت کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا بال اگر ٹوٹ کے گر گیا کوئی بات نہیں۔ اگر زیور کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، بلکہ اس کی قیمت سے بھی زیادہ دیتے ہیں، چوری ہو سکتی ہے، چوری تو سب کی ہو سکتی ہے، حلال مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک تجربہ ہے لوگوں کا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ احرام کے بعد اگر احرام باندھنا ہے آپ نے، عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، بغیر نماز کے لبیک بعمرۃ لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ میرے چچا بیمار ہیں، پریشان، اللہ ان کی پریشانی بیماری دور کرے۔ میری والدہ 11 سال سے بستر پر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بچے ہیں، تو اس کے بچوں کو دو، تم کیوں خیرات کرو؟ اس کے بچے موجود ہیں وارث، ان کو ادا کرو۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اکیلے میں پڑھ کے اللہ کے آگے توبہ کریں، کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے محراب میں منبر پڑا ہو، جائے نماز ہٹا کر بچھا لیا جائے، کوئی بات نہیں۔ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسان کریں۔ دعوت تبلیغ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ اختلاف کو دور کرے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ جب آدمی خود اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سنا کہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا پہلی دفعہ۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف کی کثرت کریں اور اتباع سنت کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کے نیت کی، طواف کیا، صفا کے 3 چکر لگائے، حیض آ گیا، خراب ہو گئی، جدہ چلے گئے، غسل بعد صحبت بھی کر لی ماشاءاللہ، اب عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی دیں۔ شادی کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رشتے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں، منگیتر منگنی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب تک نکاح نہ ہو۔ عمرہ قضا آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ دعا جو ہے وہ اللہ سے براہ راست مانگیں، وسیلے کے بغیر۔ پتہ نہیں عورت شوہر کے پیچھے جو ہے وہ گناہ کرتی ہے تو اللہ پکڑیں گے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟
عمرے کے دوران طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کاٹ لیے، دم پڑ گئی. یہ جبہ کرتا پہنے سب جائز ہے. کارٹون دیکھنا جو ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے نہ دیکھیں. انبیاء کے نام پر جو فلمیں ہیں ان کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے. کھانے کے وقت پانی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، بعد میں پئیں، مسئلہ نہیں، کوئی حکیم نے بتایا ہو تو اللہ کو پتہ.